نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ہم 100% اپنے رب کا محتاج ہے، ہر لحاظ سے، روزی کی لحاظ سے ہم اللہ کا محتاج ہیں، صحت کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے، دفاع کے لحاظ سے، الغرض ہر لحاظ سے ہم صرف اور صرف کس کا محتاج ہیں؟ اللہ کا. اللہ ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے تیار انتظار حالت میں ہے، لیکن غلطی ہماری ہے. ہم اللہ کی بات کو مانتے نہیں، ہم اپنے تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتے نہیں، ہم اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھتے نہیں، ہم اپنے مسائل اللہ کے سامنے پیش کرتے نہیں، اور پھر ہم اللہ سے مدد مانگتے نہیں. پھر یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ جائیں، لیکن ہم رجوع کرتے نہیں. اللہ کر سکتا ہے کہ ہمیں فوراً لے جائے اپنے طرف اور ہم سے محاسبہ کرے کہ آپ کیوں رجوع نہیں کرتے تھے، آپ اپنے مسائل ہمارے سامنے کیوں نہیں رکھتے تھے، آپ کیوں شکوے کرتے تھے لوگوں کے سامنے. جو لوگ اپنے مسائل لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں وہ حقیقتاً اللہ رب العالمین کی شکایت لوگوں کے سامنے کرتا ہے. یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے. قرآن نے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. جو لوگ اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھتے نہیں، جو لوگ اللہ سے تعلق جوڑتے نہیں، جو لوگ اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہیں، اللہ کو پکارتے نہیں ہیں، قرآن نے فرمایا، اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہم پر ظلم نہیں کر رہے، یہ ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہ ظالم ہے کا ظلم کس پر ہے؟ اپنے اوپر ہے. جس طرح ایک شخص کے سامنے پانی ہو اور ان کو پیاس لگا ہو، وہ پانی پیتا نہیں، بس شکایتوں میں مصروف. قرآن نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. یہ لوگ جو پریشان ہیں، جن کے مسائل ہیں اقتصادی مسائل، گھریلو مسائل، ہر قسم مسائلوں کا شکار ہے، جب وہ میرے بارے میں پوچھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہنا ہے کہ اللہ کے طرف سے پیغام ہے کہ فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں، دعا قبول کرنے کے لحاظ میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں دعا قبول کروں گا کس کا؟ الداعی، جو مجھے بلا رہا ہے، جو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، جو مجھے پکارتا ہے. شرط کیا ہے؟ ادعونی، اللہ نے فرمایا مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، پھر میں نے ہی دینا. لیکن میرے اوپر یقین رکھے، جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہو کہ حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. وہ کبھی بھی شکایت نہیں کرے گا. جس کے ایمان ہو وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، جس کا یقین اور ایمان ہو اللہ کے ذات پر، وہ سب سے بڑا متوکل ہوگا. ہمارے اسلاف لکھتے تھے کہ دنیا میں سب سے بڑا ضرورت مند شخص کون ہے؟ جس کا توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر زیادہ. پرانے دور تابعین یا تبع تابعین کے دور میں لوگ بڑے پریشان تھے مہنگائی اور حالات کی وجہ سے. ابو سعید رحمہ اللہ بہت خوش تھا. لوگ پوچھنے لگے یا ابا سعید آپ کیوں اتنا خوش ہیں؟ جس طرح ہمارے مسائل ہیں، ہم مشکلات سے دوچار ہیں، آپ کے بھی مسائل ہیں، آپ بھی مشکلات سے دوچار ہیں، آپ ٹیوشن کیوں نہیں لیتا ہے؟ کیا وجہ؟ ٹینشن کیوں نہیں لیتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ ٹینشن فری، اس کا وجہ کیا؟ کہنے لگا میں ٹینشن کیوں لوں جب میرا رب سور اور بندر کو روزی دیتا ہے تو
ابو سعید تو اللہ کے فضل و کرم سے انسان ہے، اوپر مسلمان ہے، پھر عالم ہے، تو ٹینشن کس بات کی؟ ہمارے اسلاف، تابعین، صحابہ، تبع تابعین، محدثین حالات کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے ٹینشن نہیں لیتے تھے، کرتے کیا تھے؟ فوراً کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے، اللہ سے مانگتے تھے۔ صحیح حدیث کانوا اذا فزعوا فزعوا الى الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انبیاء کے سامنے جب مسائل آ جاتے تھے فوراً کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے۔ صحابہ فرماتے تھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فزع، جب بھی کوئی مسئلہ بن جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوتا تھا نماز کے لیے، اللہ سے مانگتا تھا۔ بدر کی لڑائی جب شروع ہو گئی، میدان بدر سجایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوا، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ وقف، اللہ کے نبی کھڑا ہوا، ودعا، لمبی دعا کی، واستنصر، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مدد دے دی، اللہ تو اللہ۔ تو اس وقت ایک چیز کی کمی ہے ہمارے ملک میں کہ ہم لوگوں کو سمجھا دیں، وہ کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلقات کی۔ مسائل اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، لیکن متوجہ کرنے والے لوگ ہیں نہیں۔ علماء بھی ایمان کے لحاظ سے بڑے کمزور ہو گئے، لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے ہیں کہ اپنے رب سے مدد مانگو، شکایت کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔